قوم پرستی خود سے محبت کی ہی ایک شکل ہے جس کو ریاست ہی طاقت بخشتی ہے۔ اگر ریاست اس خود پسندی کے پیچھے نہ ہوتی تو جرمن لوگ کبھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل نہ کر پاتے۔ اسی طرح اگر مغرب نے یہودیوں کو مشرق وسطیٰ میں اپنی ریاست کا قیام کرنے نہ دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کا قتل نہ کر پاتے۔ قوم پرستی کسی جدید دنیا کی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک بے رحم دنیا سے نمٹنے کا بے رحم طریقہ ہے۔ اگرچہ جذبات یا نظریے کے طور پر تو قوم پرستی اس تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کی ایک تخلیق لگتی ہے، لیکن سیاسی دنیا میں قوم پرستی ریاست کی ہی تخلیق ہے جو کہ ریاستی طریقوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ مملکت پاکستان اپنے قیام کے شروعاتی مراحل سے ہی کچھ ایسے طریقوں پر قائم کی گئی جو بظاہر تو کافی امپرفیکٹ نظر آتے تھے، یعنی نامکمل تھے، مگر اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بہت مؤثر یعنی فنکشنل تھے۔ آزادی حاصل ہو جانے کے فوراً بعد ہی قائد اعظم نے پاکستان کی گورننگ باڈی کی بنیاد ایک الٹرا سینٹرلائزڈ سسٹم یعنی ضرورت سے زیادہ مرکزی گورنمنٹ پر رکھی، جہاں ایک حکومت کو ضرورت سے زیادہ اختیارات کا مالک بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرکزی حکومت بہت جلد ہی کچھ ایسی کاوشوں میں ملوث ہو گئی جس سے اقتدار صوبوں سے منتقل ہو کر ایک سینٹرل گورنمنٹ میں جذب ہونے لگا، اور جس کی وجہ سے صوبوں کے اندر ایک طرح کی احساس محرومی نے جنم لینا شروع کیا۔ اگرچہ پاکستان بنانے کے حامی صوبے اس خیال پر پاکستان بننے کی حمایت کرتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ایک ڈی سینٹرلائزڈ قسم کی حکومت کا قیام ہوگا جہاں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ملیں گے، لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس ایک مرکزی حکومت کو قائم ہوتے دیکھا تو مسلم لیگ کے بڑے بڑے حامیوں جیسے جی ایم سید صاحب نے بھی اپنی کتاب دا کیس آف سندھ میں اس طرز حکومت کو ان نیچرل اور ان ریئلسٹک قرار دیا تھا۔ یوں پاکستان میں ایک سیلف سینٹرڈ حکومت کی بنیاد خود قائد اعظم نے ڈالی تھی، اور ان کی اس سوچ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد وہ تین سب سے اہم پوزیشنز یعنی گورنر جنرل، دستور ساز اسمبلی کے صدر اور مسلم لیگ کے صدر کے عہدے پر خود فائز تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بانی پاکستان بھی اپنی علمی اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر ایک سیلف آبسیسڈ سوچ کے حامل ہو چکے تھے، اور جس نے ایک ایسے طرز حکومت کو جنم دیا جس کا آفیشل پولیٹیکل کلچر ہی شروع سے سینٹر اور صوبوں کے درمیان کشمکش پر مشتمل ہو گیا۔ یوں اپنے شروعاتی دور سے ہی پاکستان کچھ ون سائیڈڈ فیصلوں کی وجہ سے ایک نیگوشیٹڈ اسٹیٹ بن گیا، جہاں مستقبل میں ہونے والی تمام تر سیاست صرف سینٹر اور صوبوں کے درمیان ہونے والی نیگوسیشنز پر ڈیپینڈ کرنی تھی۔ چنانچہ قائد اعظم کے زیر اثر ہی پاکستان کی فرسٹ اسٹیبلشمنٹ کا قیام وجود میں آتا ہے، جہاں ایک طرف تو آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ 2% با اثر مہاجر ہوتے ہیں جن کا تعلق یو پی یعنی اتر پردیش، گجرات اور لکھنؤ کے کاروباری گھرانوں سے ہوتا ہے، تو دوسری طرف 77% فوج تھی جس کا تعلق پنجاب سے تھا، اور 19.5% فوج کا تعلق سرحد سے تھا۔ یہ وہ انیشل اسٹیج تھا جس نے ایک طرف تو پنجابی اور پختونوں کو فوج میں برتری دی، تو دوسری طرف انڈیا سے آئے مہاجر ایلیٹس پاکستان کی تمام بڑی سول سروسز کو حاصل کر چکے تھے۔ یوں تو پارٹیشن کے دوران کئی مہاجر لوور کلاس لوگ بھی پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن جب وزارتوں کی بات کی جاتی ہے تو ان شروعاتی وزارتوں پر سب سے زیادہ مہاجر ایلیٹس ہی نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد پاکستان کی کل آبادی کا 2% بھی نہیں تھی، لیکن اگر آپ کیتھ کلارٹ کی کتاب پاکستان اے پولیٹیکل اسٹڈی کے پیج نمبر 342 سے آنورڈز دیکھیں گے تو 1947 سے لے کر 1958 تک 7 پرائم منسٹرز میں سے 2 پرائم منسٹرز یعنی لیاقت علی خان اور آئی چندریگر مہاجر تھے۔ پاکستان ریفیوجی اور ریہیبلیٹیشن کے منسٹر اشتیاق حسین قریشی اور ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر محمود حسین بھی مہاجر تھے۔ غرض کہ پاکستان کی فرسٹ اسٹیبلشمنٹ کو پنجابی آرمی کے جرنیلوں اور مہاجر سول سرونٹس اور انڈسٹریلسٹ نے قائم کیا تھا، اور اس طرح ایک مضبوط سینٹرل گورنمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو دوسری طرف دیگر صوبے جن میں ایسٹ پاکستان یعنی بنگال، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان شامل ہیں، جن میں لوگوں کے درمیان احساس محرومی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن لیاقت علی خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد ہی ستمبر 1948 میں پاکستان میں کوٹا سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس سسٹم کو متعارف کروانے کا اصل مقصد ان 56% بنگالیوں کو سول سروسز میں ریپریزنٹیشن دینا تھا جو پاکستان کی کل آبادی میں اکثریت رکھنے کے باوجود سرکاری عہدوں پر موجود نہیں تھے۔ اس نئے کوٹا سسٹم کے تحت سول سروسز میں ایسٹ بنگال کے لیے 42%، ویسٹ پنجاب کے لیے 24%، کراچی کے لیے 2% اور سندھ، بلوچستان اور سرحد کو ملا کر مشترکہ طور پر 17% کوٹا مختص کیا گیا تھا۔
बाकी का 15% सर्विस कोटा उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया था जो मुमकिना तौर पर इंडिया से हिजरत कर पाकिस्तान आने वाले थे। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि कराची की आबादी टोटल पॉपुलेशन का 1.2% होने के बावजूद सिविल सर्विस में 2% लेकर ओवर रिप्रेजेंटेड थे, और दूसरी तरफ इस नए सिस्टम के तहत कराची को फेडरल कंट्रोल में रखा गया था, न कि सिंध प्रोविंस के अंडर, जिसकी वजह से सिंधियों में महाजिरों को लेकर काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए थे, क्योंकि ये महाजिर इंडिया से आकर सिंध के उन इलाकों में आबाद हो चुके थे जहाँ पर कभी सिंधी हिंदू ताजिर रहा करते थे, और वो उन इलाकों को छोड़कर हिजरत के बाद इंडिया चले गए थे। तो दूसरी तरफ उर्दू ज़बान को सरकारी दर्जा मिल जाने की वजह से सिंधी ज़बान में तालीम याफ्ता सिंधी भी उर्दू और अंग्रेज़ी में मालूमात ना होने की वजह से जाहिल करार दे दिए जाते थे। 1951 की मरदमशुमारी के हिसाब से सिर्फ 15% महाजिर ही अनस्किल्ड थे, और 40% से ज़्यादा महाजिर या तो सिविल सर्विसेज में थे या ट्रेड से वाबस्ता थे। ये महाजिर चूँकि काफ़ी कुर्बानियाँ देकर हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, तो वो पाकिस्तान के हर हिस्से को अपना ज़ाती घर समझते थे और सिंधियों को हकीर जानने लगे थे, यहाँ तक कि सिंधी भी महाजिरों को मक्कार कहने लगे थे। इस जदीद कोटा सिस्टम की बुनियाद पर चूंकि बंगालियों को सिविल सर्विसेज में वाज़ा नुमाइंदगी मिल चुकी थी, लिहाजा लियाकत अली खान के इस फैसले से बहुत से महाजिर और पंजाबी अनासिर खुश नहीं थे। चुनांचा मशहूर पंजाबी शायर फैज़ अहमद फैज़, महाजिर पॉलिटिकल राइटर सज्जाद ज़हीर और पश्तून आर्मी जनरल अकबर खान और दूसरे 11 अरकान एक मीटिंग के दौरान लियाकत अली खान की हुकूमत को गिराने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बात की खबर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI को हो जाती है और बहुत जल्दी इस साजिश को ताकत से दबा दिया जाता है। तारीख में इस साजिश को रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, लेकिन इस वाक़े के सिर्फ 6 महीने बाद ही 16 अक्टूबर 1951 को एक शख्स रावलपिंडी बाग में लियाकत अली खान को तकरीर करते हुए गोली मारकर शहीद कर देता है। वो शख्स सईद अकबर, जो कि एक पश्तून था, मौके पर ही पुलिस की गोली से शहीद हो जाता है। इब्तदाई तफ्तीश से पता चलता है कि ये उस शख्स का ज़ाती मसला था। इस बुनियाद पर यह केस पाकिस्तान की तारीख में एक मुअम्मा बन के रह जाता है। अगरचे लियाकत अली खान तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे बंगालियों का 42% रिप्रेजेंटेशन छोड़ के चले गए, जिसमें एक तरफ तो देखते ही देखते बंगालियों की सिविल सर्विसेज में तादाद बढ़ने लगी, तो दूसरी तरफ लियाकत अली खान के शहीद हो जाने की वजह से पाकिस्तान की फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंतशार पैदा होने लगा। और ये इंतशार उस वक्त खौफ में तब्दील हो गया जब 1951 में एक बंगाली लीडर ख्वाजा नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इनके बाद से पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नर जनरल्स के दरमियान एक रस्साकशी शुरू हो जाती है। कभी बंगाली तो कभी पंजाबी लीडर्स नजर आते हैं, और फिर वो वक्त आता है जब 1954 में एक बंगाली लीडर मोहम्मद अली बोगरा ही सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट का क़याम कर देते हैं, जिसमें चारों सूबों यानी सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर एक सूबा बना दिया जाता है, और दूसरी तरफ बंगाल एक अलग सूबा होता है। 1 यूनिट के क़याम के बाद वेस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों में शदीद एहतजाज शुरू हो जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, यहाँ तक कि 1955 में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी एक बंगाली शख्स सिकंदर मिर्ज़ा बन जाता है। और फिर 1958 के आते आते पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान चलती हुई इस कंपटीशन के इख्तिताम के तौर पर एक बंगाली ब्यूरोक्रेट सिकंदर मिर्ज़ा ही इक़्तिदार को अपने हाथ से एक पश्तून आर्मी जनरल अयूब खान को सौंप देता है। अयूब खान ने अपना इक़्तिदार संभालने के बाद जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया वो ये था कि कराची शहर पाकिस्तान का मरकज़ बनता जा रहा था। मुल्क का दारुल खिलाफा होने के साथ साथ 1959 से 1960 के दौरान 45% सनती प्रोजेक्ट्स सिर्फ कराची में मौजूद थे, और सिविल सर्विसेज में महाजिरों की बढ़ती हुई तादाद अयूब खान को सताने लगी। तो दूसरी तरफ अयूब खान ने एक बंगाली लीडर सिकंदर मिर्ज़ा की जगह ले ली थी, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद बंगाली भी अयूब खान से सख्त नाराज़ थे। और इस दौरान ही तारीख में पहली दफ़ा शेख मुजीबुर रहमान का नाम सामने आता है, जो अयूब खान की हुकूमत के सख्त खिलाफ थे। चुनांचे अयूब खान ने 1960 की शुरुआत में ही कैपिटल को कराची से नॉर्दर्न पंजाब ट्रांसफ़र करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए थे, और महाजिरों के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड और बिजनेस के अंदर मौजूद असरात को कम करने के लिए आज़ादी के 20 साल बाद ही 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा पंजाब मुंतकिल कर दिया, और साथ साथ भारी पैमाने पर बैन अल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पंजाब में इंडस्ट्रीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का क़याम किया गया। और देखते ही देखते सिर्फ 5 सालों में महाजिर पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट बन के रह गई, जिसका सबसे बड़ा सबूत 1965 में होने वाले इलेक्शंस में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शिकस्त थी। 1965 से लेकर 1969 का दौर एक ऐसा दौर था जब एक साथ 3 अहम वाक़यात रोनुमा हो रहे थे। एक तरफ तो महाजिरों की पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड की मोनोपोली ख़त्म होती जा रही थी,
تو دوسری طرف بنگالی قوم ایوب خان کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے۔ تو تیسری جانب پاکستان کی سیاسی فضا میں ایک سندھی لیڈر جنم لے رہا تھا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ بگڑتے ہوئے حالات سے تنگ آ کر ایوب خان استعفیٰ دے دیتے ہیں اور 1970 میں جنرل یحییٰ خان کی مارشل لاء حکومت محمد علی بوگرہ کے اس 1 یونٹ کو ختم کر کے اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر رکمان گل کی سفارشات پر سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر کو اربن سندھ قرار دے کر اس کا 40% جاب کوٹا جبکہ باقی سندھ کو رورل سندھ قرار دے کر اس کا 60% کوٹا رکھ دیا گیا۔ یحییٰ خان نے ہی دسمبر 1970 میں عام الیکشنز کا انعقاد کیا جس کے نتائج اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوئے، جہاں بنگالی لیڈر شیخ مجیب کی عوامی لیگ 167 سیٹس کے ساتھ جیت چکی تھی اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 86 سیٹس تھیں اور ایک بنگالی لیڈر کے دوبارہ پرائم منسٹر بن جانے کے ڈر سے ویسٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس رزلٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے، یہاں تک کہ سول وار شروع ہو گئی جس کو پاکستان کی فوج نے اپنی پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی اور بنگالی صوبہ اس پاور اسٹرگل کو ادھورا چھوڑ کر پاکستان سے الگ ہو گیا۔ ایک طرف بنگال کے پاکستان سے الگ ہو جانے سے پنجابی پاپولیشن کی اکثریت بڑھ جانے سے پنجاب کو برتری حاصل ہوئی، دوسری طرف مہاجروں کی ایک بڑی تعداد کو بنگال سے ہجرت کر کے کراچی آنا پڑا جس کی وجہ سے بہت سارے مہاجر بزنس مین جو کہ بنگلہ دیش میں کاروبار پیشہ تھے وہ اب مکمل طور پر بینکرپٹ ہو چکے تھے۔ اور جب ایک سندھی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو دسمبر 1971 میں ملک کے سربراہ مقرر ہوئے تو مہاجروں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ مزید سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی اپنے آپ میں کوئی اینٹی مہاجر پالیسی نہیں تھی لیکن وہ اپنی سندھی قوم کے لیے جو کچھ بھی کرتے وہ آٹومیٹکلی مہاجروں کے خلاف جاتا ہوا محسوس ہوتا۔ 1972 میں پہلے تو عام مردم شماری کروائی گئی اور اس کے نتائج کی بنیاد پر 1973 میں جاب کوٹا سسٹم کو آئینی حق مل چکا تھا جس میں اوپن میرٹ کا 7.5%، پنجاب کا 50%، سندھ اربن یعنی کراچی، حیدرآباد اور سکھر کا 7.6% اور ریسٹ آف دا سندھ یعنی سندھ رورل کا 11.4%، خیبر پختونخوا کا 11.5%، بلوچستان کا 6% اور باقی 3% آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے رکھا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سب سے پہلے تو سندھ کی پرائیویٹ کارپوریشنز کو نیشنلائز کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے سندھی قوم کے لیے سرکاری نوکریوں کے رستوں کو کھول دیا۔ دوسری طرف ان کو سرکاری جابز میں کمپٹیٹیو بنانے کے لیے دیہاتی سندھ کے ایریاز میں کالجز اور یونیورسٹیز کو قائم کیا، سندھی زبان کو فروغ دیا جس کی وجہ سے ایک طرف تو سندھیوں اور مہاجروں میں شدید اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے تو دوسری طرف چارلس ایچ کینیڈی کی اس ریسرچ پیپر کے مطابق سینئر سطح کی بیوروکریسی میں سندھیوں کا حصہ 1973 میں 2.7% تھا جو کہ 1986 میں بڑھ کر 6.7 ہو گیا تھا اور اس دوران ہی بنگالیوں کے کنٹری چھوڑ دینے کی وجہ سے فیڈرل سطح کے اوپر پنجابی اور پختون غالب ہو چکے تھے اور اسی دوران 1950 سے جو پشتون کراچی آنا شروع ہوئے تھے وہ 1970 کے آتے آتے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی تو دوسری طرف مہاجروں کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی اقوام کے مقابلے میں بہت کم تھا اور دوسرا یہ کہ جب 70s میں ری پارٹیشن کے بعد مہاجروں کی ایک بڑی تعداد بنگال سے ہجرت کر کے کراچی آئی تو پہلی دفعہ ایک منی بس حادثے کی صورت میں مہاجر اور پٹھانوں کے درمیان شدید کلیشز شروع ہو گئے۔ دوسری طرف اردو اور سندھی زبان کو لے کر بھی سندھ صوبے کے اندر کئی مقامات پر کلیشز دیکھنے میں آئے۔ ان کلیشز کے بارے میں جناب الطاف حسین اپنی کتاب مائی لائف جرنی کے چیپٹر 3 میں لکھتے ہیں کہ زبان کے اوپر ہونے والے جھگڑے صرف اور صرف ایک سازش کا نتیجہ تھے۔ یہ وہ بیرونی ہاتھ تھے جنہوں نے اربن اور رورل سندھ ڈیوائیڈ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ مہاجروں اور سندھیوں کے اندر موجود قومیت کو ہوا دی جا سکے، لیکن اس تقسیم کو کرنے والے نہ سندھی تھے نہ مہاجر، لیکن وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ چونکہ ایک سندھی شخص حکومت میں موجود ہے تو اپنی قوم کے لیے ضرور کچھ ایسا کرے گا جو دوسری قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے گی اور پھر یہ دونوں قوم آپس میں لڑتی رہیں گی۔ ان دونوں قوموں میں سے اٹھنے والا کوئی شخص بھی اتنا طاقتور نہیں ہو پائے گا کہ کوئی دوسرا ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہو جائے۔ الطاف حسین اپنی اسی کتاب کے چیپٹر 7 میں لکھتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ مہاجروں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا اور ان کی جان و مال کا کوئی احترام نہیں تھا۔ تعلیمی اداروں، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں ملازمت یا داخلوں کے معاملات میں ان کو غیر ضروری سمجھا جاتا تھا۔
ان حالات کے پیش نظر کراچی کے مہاجروں نے بھٹو حکومت کے خلاف 1977 کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور 1978 میں کراچی یونیورسٹی کے 2 طلبہ الطاف حسین اور عظیم احمد طارق نے آل پاکستان APMSO کی تشکیل دے کر مہاجر قومیت کی جدوجہد کو شروع کر دیا۔ اب اگر ہم پاکستان کی تاریخ کے اس چھوٹے سے جائزے کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر شروعات میں مہاجر اور پنجابی سب سے زیادہ اکثریت رکھتے تھے، اس کے بعد یہ طاقت بنگالیوں میں منتقل ہونے لگی تو اس کا سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ مہاجروں کے اوپر پڑا اور ان کی نمائندگی کم ہونے لگی، تو دوسری طرف پنجابیوں، سندھیوں اور پشتون لوگوں کی نمائندگی بڑھنے لگی۔ لیکن اس پوری کہانی کے اندر بلوچی کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ بلوچستان کی قوم کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ اصل میں پاکستان بننے کے پہلے سے ہی بلوچستان کی قوم 2 حصوں میں منقسم تھی۔ ایک تو یوسف علی مکسی نے نیشنلسٹ پارٹی قائم کر رکھی تھی جس کا نام کلات نیشنل پارٹی تھا، تو دوسری طرف بلوچستان کے ٹرائبل لیڈرز تھے۔ سلیک ایس ہیریسن اپنی کتاب ان افغانستان شیڈو بلوچ نیشنلزم اینڈ سوویت ٹیمپٹیشنز میں لکھتے ہیں کہ آزادی سے 1 سال پہلے 1946 کے کیبنٹ مشن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈر خان آف کلات ایک میمورنڈم بھیجتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بلوچستان کا اسٹیٹس نیپال کی طرح ہے اور یہ دہلی میں موجود برٹش کولونیل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے، لہٰذا آزادی کے بعد بلوچستان خود بخود ہی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو خان آف کلات بلوچستان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کو پاکستان کی حکومت فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، جس کے بعد خان آف کلات الیکشنز کرواتے ہیں جس میں بلوچستان اسمبلی کی 52 سیٹس میں سے 39 سیٹس کو کلات نیشنل پارٹی جیت جاتی ہے، باقی کی 13 سیٹس کو ٹرائبل بلوچی لیڈرز جیت جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے فیور میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان ریزلٹس کو بھی اگنور کر کے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کر لیا جاتا ہے، جس کی اس وقت کے بلوچی لیڈرز شدید مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کا یہ سلسلہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ آج بلوچستان کی یہ مخالفت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم سرحدی صوبے کو دیکھیں تو آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان کی حکومت نے سرحد کے صوبائی منسٹر عبدالجبار خان کو عہدے سے ہٹا کر مسلم لیگ کے ایک لیڈر عبدالقیوم خان کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر مقرر کر دیا تھا اور عبدالجبار خان کے بھائی عبدالغفار خان کی پارٹی پختون کو معطل کر دیا تھا اور 1 سال کے اندر اندر تمام تر پختون ایکٹیوسٹ کو جیل میں ڈال دیا تھا، ان کی جائیدادیں تک ضبط کر لی گئی تھیں۔ اس طرح پختون تحریک تو دب گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اور پختونوں کی پاکستان کی افواج میں موجودگی ہونے کی وجہ سے پختون لیڈرز بہت جلدی پاکستان کی گورنمنٹ میں نظر آنے لگے اور محمد علی بوگرا کے دور میں عبدالجبار خان پاکستان کے وزیر مواصلات تھے اور بعد میں غفار خان کے بیٹے ولی خان نے ہی پشتون قوم کی قسمت کو سنبھالا، لیکن وہ جلدی ان کی پارٹی پختون ایلیٹس کے دباؤ کا گروپ بن کے رہ گئی جس کا مقصد حکومت بنانے یا توڑنے کے لیے ایک دوسرے کے اتحاد میں شامل ہونا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنگالی ہو یا پنجابی، سندھی ہو یا مہاجر، پشتون ہو یا بلوچ، ہر دور میں ہر شخص ملکی سیاست کے اندر جو کردار ادا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک قومیت کار فرما ہوتی ہے جسے بظاہر تو وہ شخص اگنور کر دیتا ہے، لیکن وہ قومیت پوشیدہ رہ کر اپنا کام دکھا رہی ہوتی ہے۔ اس شخص کے کچھ فیصلے تو اپنی قومیت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ فیصلے دوسری قوموں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شخص صرف اور صرف اپنی ہی قومیت کو آئیڈیالائز کرتا رہتا ہے۔ فریڈرک نیٹشے نے کہا تھا، آئیڈیالزم میرے لیے اجنبی چیز ہے، جہاں آپ مثالی چیزیں دیکھتے ہیں وہاں مجھے صرف افسوسناک انسان نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ انسان ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے اندر موجود شیطان کو بھول جاتا ہے اور اپنی ہی قومیت کو آئیڈیالائز کرتے کرتے خود کو فرشتہ سمجھنے لگتا ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو بظاہر ہمارے سماج سے شیطان ناپید ہو چکا ہے اور ہر قومیت میں صرف فرشتے موجود ہیں، لیکن وہی شیطان پوشیدہ رہ کر اپنا کام دکھاتا رہتا ہے، بس ہم اس کی موجودگی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی گہرائیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام ہی کچھ ایسی بنیادوں پر رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے اگر کسی قوم کے اندر کوئی لیڈر اٹھتا بھی تو اس کی آواز پورے پاکستان کی آواز بننے کے بجائے اس کی ہی قوم کی آواز بن کے رہ جاتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی 2023 کی اس اینول رپورٹ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی جاب شیئرنگ پرسنٹیج ٹوٹل میں سے 28.2% ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کا ٹوٹل جاب کوٹا ہی 11.5% تھا، یعنی سول سروسز میں ان کی تعداد اپنے اصل کوٹا سے 16.7% تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ فاٹا ریجن کا جاب کوٹا 3% تھا، لیکن اس رپورٹ کے مطابق فاٹا کا ٹوٹل جاب شیئرنگ پرسنٹیج 4.22% ہے۔
यानी ये भी 1.2% ओवर रिप्रेजेंटेड है। अब अगर आप साबका रिकॉर्ड्स की तरफ नज़र डालते हैं तो साल 2018 से ही खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की जॉब ग्रोथ में एक ड्रामेटिक इजाफा होता है, और ये बात एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इस दौर में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक पश्तून होता है। इसी तरह साल 2015 और 2016 के दौरान पंजाब की सिविल सर्विसेज की जॉब ग्रोथ में भी एक ड्रामेटिक इजाफा नज़र आता है, और ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इस दौर में मुल्क का वज़ीर आज़म एक पंजाबी होता है। इसी तरह अगर सिंध की बात की जाए तो 2011 से 2012 के अंदर सिंध अर्बन, जो मेजॉरिटी महाजिर पॉपुलेशन एरिया है, इसमें जॉब की ग्रोथ रिकॉर्डेड लोएस्ट पॉइंट पर आ जाती है, और इसी साल सिंध रूरल, जहां पे सिंधी पॉपुलेशन की अक्सरियत है, वहां ड्रामेटिक जॉब ग्रोथ नज़र आती है। और इस दौर में भी मुल्की वज़ीर आज़म को देखें तो वो एक सिंधी होता है। यहाँ तक कि आज सिंध अर्बन ही वो वाहिद एंटिटी है जिसकी पिछले 20 सालों में ओवरऑल जॉब ग्रोथ -2.46% पर पहुंच चुकी है, जबकि सिंध रूरल 84.3%, पंजाब 34.4%, KPK 21.3% और फाटा तो 744% पर पहुंच चुका है। इस कौम परस्ती की बात तो रही एक तरफ, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो एक ही कौम अपनी ही कौमियत का गला घोटने से दरेग नहीं करती। वैसे तो पंजाब का जॉब कोटा टोटल आबादी का 50% है, लेकिन 26 अगस्त 2020 में पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में एक अमेंडमेंट के जरिए 1 से 16 ग्रेड तक के तमाम सिविल सर्विसेज को एक तरफ तो इस्लामाबाद और दूसरी तरफ पूरे पंजाब में तकसीम कर दिया जाता है। यानी टोटल 50% कोटा में से 25% सिर्फ 1 मिलियन आबादी रखने वाले इस्लामाबाद के लिए, और बाकी का 25% 127 मिलियन रखने वाले पूरे पंजाब के लिए। ये वो फिगर्स हैं जो पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये वो चंद मिसालें हैं जो सिर्फ उस वक्त जन्म लेती हैं जब हम अपने अंदर मौजूद शैतान को ही भूल जाते हैं और खुद को फरिश्ता समझकर दूसरी कौमियत के अंदर बुराई ढूंढने निकल जाते हैं। गर्ज के पाकिस्तान का कोटा सिस्टम मुल्क की तमाम सूबाई इकाइयों को बराबर की नुमाइंदगी देने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन अगर हम सूबों की आबादी, उनके एलोकेटेड कोटा और उनकी एक्चुअल जॉब स्टेटस को कंपेयर करें तो हमें ये मालूम होता है सिर्फ चंद इलाकों और सूबों में बढ़ती हुई तरक्की उनके मखसूस करदा कोटा और आबादी से कई दर्जा ज़्यादा है, और कुछ इलाकों पर गुज़िश्ता कई सालों में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट भी नहीं की गई। जगह जगह पर बेशुमार अनोमलीज मौजूद हैं। लिहाजा मुल्क के अंदर मौजूद कोटा सिस्टम के मौरूसी मकसद की तकमील के लिए बहुत सी हिकमत अमली और पाकिस्तान के कवानीन में तब्दीली करने की ज़रूरत है। फेक डोमिसाइल्स और फेक डिग्रीज की रोकथाम के लिए हिकमत अमली करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से तलबा की मजमूई तालीम और सरकारी इदारों के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली करने की ज़रूरत है, और एक कन्वेंशनल रूट लर्निंग से हटकर तालीम में एक एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इख्तियार करने की ज़रूरत है, ताकि कोटा सिस्टम के अंदर रहते हुए ही सिविल सर्विसेज के अंदर एजुकेटेड लोगों की जेन्युइन डिमांड पैदा की जा सके।